بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا سگ پرست عمران سیریز، مصنف ابن صفی۔ جولیا اسے ساتھ لے کر ہوٹل سے نکلی تھی اور رانا پیلیس کی طرف روانہ ہو گئی تھی، اور اس کام کے لیے اپنی گاڑی استعمال کرنے کی بجائے ٹیکسی کا انتظام کیا تھا۔ لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اس نے روانگی سے قبل ایکس2 کو اطلاع دی تھی، اور ایکس2 نے اسے بتایا تھا کہ کن راستوں سے گزر کر اسے رانا پیلیس پہنچنا ہے۔ آخر اس کی کیا ضرورت تھی؟ مقصد تو رانا پیلیس پہنچنا تھا، خواہ کوئی راستہ اختیار کیا جاتا، اور پھر ایکس2 ہی کی ہدایت کے مطابق اپنی گاڑی انٹرنیشنل کے کمپاؤنڈ میں چھوڑ دینی پڑی تھی۔ اس نے خصوصیت سے تاکید کی تھی کہ کنجی اگنیشن ہی میں چھوڑ دی جائے۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ گاڑی کوئی اور وہاں سے لے جائے گا۔ بہرحال اب وہ ٹیکسی میں روزا میکسویل کو بتائے ہوئے راستوں سے رانا پیلیس کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ اس طرح ٹیکسی کو ایک سنسان راستے سے بھی گزرنا پڑا تھا، جو صرف نیول ہیڈ کوارٹر کی گاڑیوں کے لیے مخصوص تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے انہیں آگاہ بھی کیا تھا کہ وہ عام راستہ نہیں ہے، لیکن جولیا نے اسے باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ انہیں روکا نہیں جائے گا۔ ویسے یہ اور بات ہے کہ کچھ دور چلنے کے بعد ان کا راستہ ایک لمبی سی گاڑی نے روک لیا ہو۔ بیچ سڑک پر آڑی کھڑی کی گئی تھی۔ ٹیکسی والا ہارن پر ہارن دیتا رہا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلی تک نہ تھی۔ بالآخر اس نے اس کے قریب پہنچ کر ٹیکسی روک دی، اور دوسرے لمحے میں اس کے دیوتا بھی کوچ کر گئے، کیونکہ دو ریوالور کی نالیں ان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ تیسرا آدمی گاڑی سے اتر کر ٹیکسی کے قریب آیا اور ڈرائیور کو قہر آلود نظروں سے گھورتا ہوا بولا، تم چپ چاپ بیٹھے رہنا، نہیں تو کھوپڑی میں سوراخ ہو جائے گا۔ جولیا نے آواز سے پہچانا تھا کہ وہ صفدر کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ ویسے میک اپ اتنا ہی مکمل تھا کہ اس کے فرشتے بھی پہچان نہ سکتے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ روزا خوفزدہ سی آواز میں بولی۔ تم دونوں خاموشی سے اتر کر گاڑی میں بیٹھ جاؤ، ان سے کہا گیا۔ لیکن کیوں؟ جولیا نے بدحواسی کی ایکٹنگ کی۔ یہ بعد میں بتا دیا جائے گا، جلدی کرو۔ اس نے ٹیکسی کا دروازہ کھولا تھا۔ ڈرائیور اپنی سیٹ پر بیٹھا ہانپتا رہا۔ اس نے انجن بند نہیں کیا تھا۔ انجن بند کر دو، صفدر نے ڈپٹ کر کہا۔ ڈرائیور نے مشینی انداز میں تعمیل کی۔ ان دونوں کو ٹیکسی سے اتر کر دوسری گاڑی میں بیٹھنا پڑا۔ صفدر بھی ان کے قریبی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دفع ہو جاؤ، اس نے ٹیکسی ڈرائیور کی طرف ہاتھ اٹھا کر سخت لہجے میں کہا، اور ڈرائیور نے انجن اسٹارٹ کر کے ٹیکسی اسی طرف موڑ دی جدھر سے آیا تھا۔ دوسری گاڑی بھی سیدھی ہوئی اور سفر دوبارہ شروع ہو گیا۔ تم لوگ غیر ملکیوں کو لوٹ کر اچھی مثال قائم نہیں کرو گے، جولیا کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ خاموش بیٹھی رہو، صفدر غرایا۔ اس نے بھی اپنا ریوالور نکال کر گود میں رکھ لیا تھا۔ روزا میکسویل کی تو گگی بن گئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کے حلق سے تو اب آواز ہی نہ نکل سکے گی۔ کبھی کبھی شکایت آمیز نظروں سے جولیا کی طرف دیکھ لیتی تھی۔ دفعتاً جولیا نے اس سے کہا، بے فکر رہو، ٹیکسی ڈرائیور پولیس کو ضرور مطلع کرے گا، اور یہ لوگ ہمارا بال بھی بیکا نہ کر سکیں گے۔ اس پر صفدر نے کہکہا لگایا تھا، لیکن اظہار خیال نہیں کیا تھا۔ گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھتی رہی۔ آخر تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ جولیا تھوڑی دیر بعد بولی۔ کچھ بھی نہیں۔ اگر تم دونوں نے خاموشی سے تعاون کیا تو تمہیں کوئی غضب نہیں پہنچے گا، صفدر بولا تھا۔ یعنی ہم چپ چاپ تمہارے ساتھ چلتے رہیں؟ یہی مطلب ہے، صفدر نے کہا۔ آخر کیوں؟ جولیا بولی۔ تم شاید بہت زیادہ بولنے کی عادی ہو، صفدر نے کہا۔ ہم مٹی کے تو نہیں بنے ہیں، بہت زیادہ بہادری نہ دکھاؤ، صفدر بولا۔ خاموش رہو، روزا جولیا کے زانوں پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ جولیا نے اس کے ہاتھ میں لرزش سی محسوس کی۔ صفدر کو تو اس نے آواز سے پہچانا تھا، لیکن وہ دونوں کون تھے؟ وہ سوچتی رہی۔ اتنے میں روزا نے جرمن زبان میں کہا، اب کیا ہوگا؟ یہ لوگ بتاتے کیوں نہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے؟ میں بہت شرمندہ ہوں، نہ میں تمہیں ہوٹل سے نکالتی اور نہ ہی یہ افتاد پڑتی، جولیا بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ میں تمہیں الزام نہیں دے رہی، کیا یہ لوگ ہمیں فروخت کر دیں گے؟ میں نے سنا ہے کہ ان اطراف میں ابھی بردہ فروشی ہوتی ہے، روزا جلدی سے بولی۔ نہیں، یہ غلط ہے، میں کئی سال سے یہاں مقیم ہوں، پہلی بار اس قسم کے واقعے سے دوچار ہوئی ہوں، تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، جولیا نے کہا۔ تب تو تم ان سے پوچھو، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے، روزا نے کہا۔ تمہاری وجہ سے کیوں؟ تمہیں یہاں والے کیا جانے، جولیا بولی۔ تم پوچھو تو، ہو سکتا ہے اسی نے کوئی کھیل شروع کیا ہو جس کے لیے میں یہاں پر آئی تھی، روزا نے کہا۔
یہ تم دونوں نے کس زبان میں گفتگو شروع کر دی ہے؟ صفدر نے انگلش میں کہا۔ ہم اس وقت تک تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دیں گے جب تک تم ہمیں اس حرکت کا مقصد نہیں بتاؤ گے۔ جولیا نے بھی انگلش ہی میں جواب دیا تھا۔ ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے کہ تمہیں ایک جگہ پہنچانا ہے، صفدر بولا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے یہ کام کسی کے لیے کر رہے ہو، جولیا نے کہا۔ یہی بات ہے، صفدر سر ہلا کر بولا۔ وہ کون ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ میں نے کہا تھا کہ خاموش بیٹھو، صفدر نے غصیلی آواز میں کہا۔ چپ رہو، روزا نے پھر جولیا کا زانو دبایا۔ گاڑی اب ایک کچے راستے پر چل رہی تھی جس کے دونوں اطراف میں دور دور تک کپاس کے کھیت بکھرے ہوئے تھے۔ کچھ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ گاڑی کب تک شہر کی حدود سے باہر نکل گئی تھی۔ دفتن جولیا تذبذب میں پڑ گئی۔ ہو سکتا ہے یہ صفدر نہ ہو۔ اگر اس قسم کی کوئی اسکیم ہوتی تو اسے لا علم رکھنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ مگر X2 کی ہدایات پر غور کرتے ہی سارے شبہات رفع ہو گئے۔ شاید اسی لیے انہوں نے اس راستوں کی نشاندہی کر دی تھی کہ سنسان سڑک پر اس کے دوسرے ماتحت آسانی سے اپنی کارگزاری دکھا سکیں گے۔ گاڑی ایک جگہ رک گئی اور صفدر نے ان سے کہا، اب کچھ دور پیدل چلنا پڑے گا۔ روزا میکسویل کی حالت ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ جولیا نے اسے سہارا دیا۔ قریبی پگڈنڈی سے گزر کر وہ لکڑی کے تختوں سے بنائے ہوئے ایک جھونپڑے تک پہنچے۔ میں بہت خائف ہوں، روزا نے آہستہ سے جولیا کے کان میں کہا۔ میں بہت شرمندہ ہوں میری وجہ سے، جولیا نے کہا۔ تم بھی تو پڑی ہو مصیبت میں، لیکن یہ سب کچھ میرے لیے ہے یا تمہارے لیے؟ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، روزا نے کہا۔ جھونپڑے کے اندر 2 تخت پڑے ہوئے تھے، ایک پر ان دونوں کو بٹھا دیا گیا۔ صفدر کے ساتھی دروازے کے قریب ہی کھڑے رہے تھے اور وہ آگے بڑھ کر بولا، تم میں سے وہ کون ہے جو ایران سے آئی ہے؟ صفدر نے کہا۔ کیوں؟ روزا بول پڑی۔ تو تم ہی ہو، صفدر بولا۔ اس نے خوفزدہ انداز میں سر کو جنبش دی اور صفدر اسے گھورتا ہوا بولا، تم نے ابھی تک رپورٹ کیوں نہیں دی؟ اور یہ کون ہے؟ میری وہ ڈائری کھو گئی جس پر پتہ لکھا ہوا تھا، وہ آہستہ سے بولی۔ پتہ تمہیں زبانی یاد ہونا چاہیے، صفدر بولا۔ مجھے یقین دلایا گیا تھا کہ وہ مجھے انٹرنیشنل کے کمرہ نمبر 22 میں ملے گا۔ پتے کی حیثیت ثانوی تھی، روزا نے کہا۔ تو پھر وہ کہاں گیا؟ صفدر بولا۔ اگر جانتی ہوتی تو یہ حشر کیوں ہوتا؟ اس نے جولیا کی طرف دیکھ کر کہا۔ ان سے اتفاقاً ملاقات ہو گئی تھی اور یہ مجھے اپنے ساتھ لیے جا رہی تھی، ورنہ میرا کیا حشر ہوتا؟ روزا نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ تم نے اسے پہچانا نہ ہو، صفدر بولا۔ وہ 3 دن پہلے کمرہ نمبر 22 میں مقیم تھا۔ نام بدلے جا سکتے ہیں، صورت نہیں بدلی جا سکتی۔ میں نے روم سروس والوں کو اس کی تصویر دکھا کر تصدیق کی تھی، روزا نے کہا۔ اوہ، تو تصویر ہے تمہارے پاس؟ صفدر نے کہا۔ کیوں نہیں، روزا بولی۔ لاؤ دیکھوں، اس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ روزا نے ہینڈ بیگ سے تصویر نکال کر اسے تھما دی۔ اس دوران میں جولیا حیرت سے کبھی روزا کی طرف دیکھتی تھی اور کبھی صفدر کی طرف۔ آنکھوں میں ایسے آثار تھے جیسے وہ سمجھ میں نہ آنے والی کسی زبان میں گفتگو کر رہے ہوں۔ صفدر نے تصویر پر اچٹتی ہوئی سی نظر ڈالی اور پھر اسے جیب میں رکھتا ہوا بولا، اب پہلے ہم اسے تلاش کریں گے، اس کے بعد ہی بات آگے بڑھ سکے گی، صفدر بولا۔ اور میرا کیا ہوگا؟ تم اس وقت تک ہمارے ساتھ رہو گی جب تک ہم اسے ڈھونڈ نہ نکالیں۔ دونوں کا تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، صفدر نے کہا۔ وہ کچھ نہ بولی اور صفدر نے جولیا سے کہا، تم جہاں جانا چاہو جا سکتی ہو۔ کیا مطلب؟ جولیا نے کہا۔ یہ ہمارے ساتھ جائے گی، صفدر بولا۔ تم آخر ہو کون؟ جولیا آنکھیں نکال کر بولی۔ بس بات بڑھانے کی ضرورت نہیں، صفدر نے ہاتھ اٹھا کر سخت لہجے میں کہا۔ یہ ہماری مہمان ہیں، ایک غلط فہمی کی بنا پر ہم تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ جولیا نے روزا کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر ہچکچاہٹ کے آثار تھے۔ وہ چند لمحے اسے پرتشویش نظروں سے دیکھتی رہی، پھر بولی، تم کیا کہتی ہو؟ یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میری ذمہ داری انہی لوگوں پر ہے، روزا نے کہا۔ ان لوگوں پر جو ریوالور دکھا کر اپنی بات منواتے ہیں، جولیا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کسی غلط فہمی کی بنا پر ایسا ہوا تھا، روزا نے کہا۔ مجھے کیا؟ جولیا شانے سکوڑ کر بولی۔ پھر اس نے صفدر سے کہا، مجھے واپس انٹرنیشنل پہنچا دو، لیکن اگر تم نے کوئی غیر معمولی حرکت کی تو نتیجے کی خود ذمہ دار ہوگی، صفدر نے کہا۔ غیر ضروری باتوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں، جولیا نے خشک لہجے میں کہا۔ اچھی بات ہے، تو چلو، اس نے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ لیکن روزا میکسویل کو وہیں روک لیا گیا تھا۔
باہر نکل کر صفدر آہستہ سے بولا، تم بہت اچھی اداکارہ ہو۔ چکر کیا ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ پتا نہیں، بس یہ کہا گیا تھا کہ تم دونوں کو اس حد تک لے آیا جائے، پھر سے وہیں روکا جائے اور تم کو واپس کر دیا جائے، صفدر نے کہا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے تمہاری گاڑی کے نمبر ضرور نوٹ کیے ہوں گے اور پولیس کو اطلاع بھی دے دی ہوگی، جولیا نے کہا۔ نمبر پلیٹ بدلی جا چکی ہے۔ اور کیا تم سچ مچ انٹرنیشنل واپس جانا چاہتی ہو؟ صفدر نے پوچھا۔ میری گاڑی وہیں ہے، جولیا نے کہا۔ اگر تم نے X2 کی ہدایت کے مطابق کنجی اگنیشن میں ہی چھوڑ دی ہوگی تو اب تک اسے تمہارے بنگلے پر پہنچا دیا گیا ہوگا، صفدر بولا۔ عمران کا بھی کہیں پتہ ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ نہیں، میں نہیں جانتا، صفدر بولا۔ لہجے سے ہی جھوٹ کی بو آ رہی ہے، جولیا نے کہا۔ سوال یہ ہے کہ جب تم نے نیمو سے معلوم کر لیا ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو، صفدر نے کہا۔ تو اتنی دیر میں اس نے تمہیں مطلع بھی کر دیا، جولیا نے کہا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے کیا سن کہا تھا، صفدر نے کہا۔ تمہیں بھی بتایا ہوگا اس نے، جولیا بولی۔ بات ہی ایسی تھی کہ اس کے پیٹ میں ٹک نہیں سکی تھی، صفدر بولا۔ تمہارا کیا خیال ہے اس کے متعلق، جولیا نے پوچھا۔ غالباً ٹیلی گرافک میسج کے بارے میں میرا خیال معلوم کرنا چاہتی ہو، صفدر بولا۔ ظاہر ہے، ہو سکتا ہے کوڈ ورڈز ہوں، صفدر بولا۔ ہمارے مروجہ کوڈ سے مختلف، لیکن یہ زیبا، جولیا نے کہا۔ قیاس آرائیوں سے کیا فائدہ، صفدر بولا۔ میں شاہدارہ کی ایک لیڈی ڈاکٹر زیبا کو جانتی ہوں، جولیا نے کہا۔ ضروری نہیں کہ عمران صاحب بھی اسے جانتے ہوں، صفدر بولا۔ عمران ہی نے ایک بار تعارف کرایا تھا، کیپٹن فیاض کی کزن ہے شاید، جولیا نے کہا۔ خواہ مخواہ سر کھپا رہی ہو۔ ویسے یہ مشورہ دوں گا کہ اب اپنی چھان بین کا سلسلہ ختم کر دو، صفدر بولا۔ میں نے تم سے مشورہ طلب نہیں کیا، جولیا نے تلخ لہجے میں کہا۔ صفدر پہ کچھ نہ بولا اور گاڑی تیزی سے رفتاری سے راستہ طے کرتی رہی۔ غزالہ نے کفل کے سوراخ سے اس کے کمرے میں جھانکا تھا اور متحیرانہ انداز میں منہ کھول کر رہ گئی، کیونکہ وہ کمرے کے وسط میں فرش پر سر کے بل کھڑا نظر آ رہا تھا، جسم میں ہلکی سی بھی جنبش پائی نہیں جاتی تھی۔ تو یوگا کی ورزشیں بھی ہوتی ہیں، اس نے سوچا، اور پھر دروازے پر دستک دے ڈالی۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہو گیا تھا، جلدی سے سلیپنگ گاؤن پہنا اور اس کی پیٹی کستا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ غزالہ دروازے سے 2 فٹ کے فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ اس نے دروازہ کھولا اور ٹھٹک گیا۔ فرمائیے، میں عبادت کر رہا تھا۔ اس طرح کی جاتی ہے عبادت؟ غزالہ آنکھیں نکال کر بولی۔ لیکن میں آپ سے ہرگز نہیں پوچھوں گا کہ آپ اندر کیوں جھانک رہی تھی، ڈھمپ نے کہا۔ میں نے پوچھا تھا کہ عبادت کیسی ہے، غزالہ بولی۔ جب سجدوں سے کام نہیں چلتا تو سر کے بل کھڑا ہو جاتا ہوں، ڈھمپ بولا۔ اور پھر کام چل جاتا ہے، غزالہ نے طنزیہ لہجے میں سوال کیا۔ چلے یا نہ چلے، لیکن اس طرح میں سطح زمین سے اوپر کی طرف دیکھنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، ڈھمپ بولا۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، غزالہ بولی۔ مس صاحبہ، یا تو اندر آئیے یا مجھے ہی نکال باہر کیجیے، ڈھمپ بولا۔ یہ کیا بات ہوئی، غزالہ نے کہا۔ راہداری میں کھڑے ہو کر باتیں کرنا انگلستان میں سخت معیوب سمجھا جاتا ہے، ڈھمپ نے کہا۔ لیکن یہ انگلستان نہیں ہے، غزالہ بولی۔ اس کے باوجود بھی یہ راہداری ہی ہے، ڈھمپ نے کہا۔ تم اتنے کریک کیوں ہو، غزالہ بولی۔ مجھے الجبرا نہیں آتا، ورنہ اس سوال کا جواب ضرور دیتا، ڈھمپ بولا۔ تم ڈیڈی کا تحفظ کس طرح کر سکو گے، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، غزالہ نے کہا۔ سمجھ میں تو میری بھی نہیں آتی، عمران ہولے سے اپنا سر سہلاتا ہوا بولا۔ وہ تم سے خواہ مخواہ مروب ہو گئے ہیں، غزالہ نے کہا۔ ان کا اپنا فیل ہے، میں اس کا کیا جواب دے سکتا ہوں، عمران بولا۔ تمہارا ناشتہ یہیں کمرے میں پہنچا دیا جائے گا، غزالہ نے کہا۔ شکریہ، میں خود بھی 10 آدمیوں کے درمیان بیٹھ کر کچھ کھانا پینا پسند نہیں کرتا، عمران بولا تھا۔ وہ بھنا کر پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ ڈھمپ کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور پھر یکلخت چہرے کے عضلات میں تناؤ پیدا ہو گیا۔ یہ لڑکی خواہ مخواہ اس کے پیچھے پڑ گئی تھی، پتہ نہیں کیا چاہتی تھی۔ ڈھمپ نے دروازہ بند کیا اور ڈریسنگ گاؤن اتار کر کرسی کے ہتھے پر ڈال دیا۔ پوری طرح کپڑے بھی نہیں پہن سکا تھا کہ پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ 1 منٹ، کپڑے پہن رہا ہوں، وہ بلند آواز میں بولا۔ جلدی کرو، کوئی گڑبڑ معلوم ہوتی ہے، باہر سے غزالہ کی آواز آئی۔ آواز میں خوف کی لرزش بھی شامل تھی۔ کیسی گڑبڑ، ڈھمپ نے کہا۔ ڈیڈی کی خوابگاہ میں، جلدی کرو، غزالہ بولی۔
وہ باہر نکلا تھا اور سراپا سوال بنا کھڑا تھا۔ غزالہ اسے گھورتی ہوئی بولی، ارے تم اس طرح کھڑے میری شکل کیا تک رہے ہو؟ پھر کیا کروں، مجھے تو کہیں کوئی گڑبڑ دکھائی نہیں دیتی، ڈھمپ نے کہا۔ ڈیڈی ابھی تک بیدار نہیں ہوئے، میں نے دستک بھی دی تھی، غزالہ نے کہا۔ زیادہ پی گئے ہوں گے رات کو، ڈھمپ بولا۔ مت بکواس کرو، وہ شراب نہیں پیتے، غزالہ نے کہا۔ پھر کیسے سیٹ ہیں جب شراب بھی نہیں پیتے، ڈھمپ بولا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر دولت مند آدمی شرابی بھی ہو، غزالہ بولی۔ تب تو پھر میں انہیں سیٹ صاحب کی بجائے ملا جی کہا کروں گا، ڈھمپ نے کہا۔ تم کھڑے باتیں ہی بناؤ گے یا کچھ کرو گے بھی، غزالہ بولی۔ جو کہیے وہ کروں، دیر تک سوئے رہنا گناہ تو نہیں ہے، ڈھمپ بولا۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، وہ بولی۔ دوسری طرف کوئی کھڑکی بھی ہے، ڈھمپ نے پوچھا۔ ہے، اکبی پارک کی طرف کھلتی ہے، غزالہ نے کہا۔ آپ دروازے پر دستک دیجئے، میں ادھر جاتا ہوں۔ ادھر سے کیا کرو گے، کھڑکی تقریباً 30 فٹ کی اونچائی پر ہے، غزالہ بولی۔ اگر کھلی ہوئی تو ادھر سے پتھراؤ کروں گا، ڈھمپ بولا۔ دماغ تو نہیں چل گیا، غزالہ بولی۔ پھر بتائیے کہ کیا کروں، ہو سکتا ہے پتھر لگنے سے جاگ پڑے، ڈھمپ نے کہا۔ میں تمہارا سر کسی بڑے پتھر سے توڑ دوں گی، غزالہ بولی۔ اگر اس سے ان کی نیند پر کوئی اثر پڑ سکتا تو میں اسے بھی ذراہ وفاداری گوارا کر لیتا، ڈھمپ نے کہا۔ وہ اس کے ساتھ ہی اکبی پارک میں چلی آئی، کھڑکی کھلی نظر آئی تھی۔ یہ تو گھپلے والی بات ہے، ڈھمپ نے پرتشویش انداز میں سر ہلا کر بولا۔ کیا مطلب، غزالہ ہکلائی۔ کھڑکی میں نہ گرل ہے اور نہ ہی سلاخیں، ڈھمپ نے کہا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہی کہ وہ خوابگاہ میں بھی نہیں ہو سکتے، ڈھمپ نے کہا۔ ارے تو کچھ کرو، وہ مستربانہ انداز میں بولی۔ سیڑھی ہے کوئی، ڈھمپ نے پوچھا۔ ہاں ہے، وہ ایک جانب دوڑتی ہوئی بولی۔ سیڑھی بھی مل گئی تھی اور اتنی اونچی کہ کھڑکی تک آسانی سے پہنچا جا سکتا تھا۔ سب سے پہلے ڈھمپ کھڑکی سے گزر کر خوابگاہ میں داخل ہوا، پھر غزالہ پہنچی۔ سیٹ جیلانی کہیں دکھائی نہ دیا، دروازہ اندر سے بولٹ کیا ہوا ملا۔ ارے وہ دیکھو، دفتن غزالہ چیخ پڑی۔ وہ بستر پر پڑے ہوئے خون کے ایک دھبے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ ڈھمپ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ اب کیا ہوگا، غزالہ روحانسی ہو کر بولی۔ ڈھمپ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور آگے بڑھ کر خون کے اس دھبے کا جائزہ لینے لگا۔ میں پولیس کو فون کرنے جا رہی ہوں، غزالہ پھر سے بولی۔ ڈھمپ سیدھا کھڑا ہو کر اس کی طرف مڑا، چندہ میں اسے بغور دیکھتا رہا، پھر بولا۔ یہ خون کا دھبا نہیں ہے کیوں نہیں، غزالہ بولی۔ ہرگز نہیں، خشک ہو جانے پر خون کی رنگت ضرور بدلتی ہے، یہ تو ویسے ہی لال لال رکھا ہوا ہے، ڈھمپ نے کہا۔ ہاں، وہ آگے بڑھ کر دھبے پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی۔ اسے سیاہی مائل ہو جانا چاہیے تھا۔ تو پھر یہ خون نہیں ہے، ہو سکتا ہے چادر پر پہلے سے ہی موجود رہا ہو، ڈھمپ نے کہا۔ ڈیڈی کبھی نہ برداشت کرتے کوئی داغدار چادر، غزالہ نے کہا۔ سوال تو یہ ہے کہ وہ اپنے پیروں سے چل کر کہیں گئے ہیں یا پھر لے جائے گئے ہیں۔ کھڑکی کی طرف سے لے جائے جانا دشوار ہے، اپنے پیروں سے چل کر کہیں جانا تھا تو کھڑکی کا استعمال کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا آپ مجھے ان کی کسی گرل فرینڈ کا نام بتا سکتی ہیں، ڈھمپ نے کہا۔ یہ کیا بکواس شروع کر دی، غزالہ بولی۔ میرے ایک دوست کی گرل فرینڈ امریکہ میں رہتی ہے، اس نے اسے لکھا تھا کہ دل چاہتا ہے کہ میرے پر لگ جائیں اور میں اڑ کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں، ڈھمپ بولا۔ تم ہوش میں ہو یا نہیں، غزالہ بولی۔ بالکل ہوش میں ہوں، لیکن آپ کے ڈیڈی پولیس کو اس معاملے میں نہیں ڈالنا چاہتے، ڈھمپ نے کہا۔ کس معاملے میں، غزالہ بولی۔ کیا پچھلی رات اس سلسلے میں آپ سے گفتگو نہیں ہوئی تھی، ڈھمپ نے کہا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تمہارے جانے کے بعد میں ان کے پاس گئی تھی، انہوں نے عجیب ہی کہانی سنائی، غزالہ بولی۔ آہا، تو شاید انہوں نے آپ کو اصل معاملے سے آگاہ کر دیا ہے، ڈھمپ نے کہا۔ کچھ کرو، خدا کے لیے کچھ سوچو، ہمیں کیا کرنا چاہیے، غزالہ نے کہا۔ میں بہت زیادہ عقل مند نہیں ہوں، لہٰذا سوچئے آپ اور عمل میں کروں گا، ڈھمپ نے کہا۔ انہوں نے ایسی کہانی سنائی تھی کہ ٹھہرو، کیا تم جاسوسی ناول پڑھتے ہو، غزالہ نے پوچھا۔ کبھی کبھی، ڈھمپ اسے غور سے دیکھتا ہوا بولا۔ ان کا کوئی دوست تھا جس نے ان کے پاس کوئی چیز رکھوائی تھی اور اسی رات کو وہ ایک حادثے کا شکار ہو کر مر بھی گیا۔ بس پھر کچھ نامعلوم آدمیوں نے ڈیڈی کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ وہ ان سے اس چیز کا مطالبہ کرتے رہے تھے اور ڈیڈی کا کہنا تھا کہ ان کے دوست کی موت کسی حادثے کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ وہ انہی نامعلوم لوگوں کی چیرہ دستیوں کا شکار ہوا تھا۔ لہٰذا انہوں نے اس کا اعتراف نہیں کیا کہ اس نے کوئی چیز ان کے سپرد کی تھی، غزالہ نے کہا۔ بھلا اس سے کیا فائدہ ہوا، ڈھمپ نے کہا۔
انہوں نے یہ ساری باتیں پچھلی ہی رات کو بتائی تھیں. اس سے پہلے مجھے کبھی شبہ تک نہیں ہو سکا تھا کہ ڈیڈی کی اصل زندگی سے کوئی راز بھی وابستہ ہے. غزالہ نے کہا. میں نے پوچھا تھا کہ اس سے کیا فائدہ ہوا؟ ڈمپ نے کہا. میں نہیں جانتی، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح اپنے دوست کے قاتلوں کو بھی نقاب کرنا چاہتے ہیں. غزالہ نے کہا. سبحان اللہ، اور اب خود بھی روپوش ہو گئے ہیں. ڈمپ بولا. یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ روپوش ہو گئے ہیں؟ غزالہ بولی. فی الحال میں صرف اس رخ نشان کے بارے میں سوچ رہا ہوں. ڈمپ بولا. اگرچہ یہ خون نہیں تو پھر کیا ہے؟ اور تم باتوں میں وقت ضائع کیوں کر رہے ہو؟ کچھ کرو. غزالہ بولی. اچھا تو میں صبر کرتا ہوں. ڈمپ بولا. پھر وہی فضول باتیں؟ میں ہنسنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں. غزالہ نے کہا. آپ نے ابھی تک کوئی ایسی کام کی بات نہیں بتائی جس کی بنا پر میں کچھ کرنے کے قابل ہو سکوں. ڈمپ بولا. کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ غزالہ نے کہا. جدید ترین گرل فرینڈ کا پتہ. ڈمپ نے کہا. سچ کہتی ہوں کوئی چیز اٹھا کر ماروں گی تمہارے سر پر. غزالہ بولی. پتہ نہیں کیوں آپ برا مان جاتی ہیں. ڈمپ نے کہا. ان کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے. غزالہ نے کہا. تب تو وہ اس دنیا کے آدمی معلوم نہیں ہوتے، اور آپ بھی کسی کی گرل فرینڈ نہ ہوں گی. ڈمپ نے کہا. میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی. غزالہ بولی. دوستی کرنا آتا ہی نہ ہوگا. ڈمپ نے مایوسی سے کہا. ارے تم بکواسی کیے جاؤ گے. غزالہ بولی. اچھا تو میں ان صاحبہ کے پاس جا رہا ہوں جن سے وہ روزانہ بلڈ پریشر چیک کرایا کرتے تھے. ڈمپ نے کہا. تم پتہ نہیں کیا اٹھ پٹانگ ہانک رہے ہو. غزالہ نے کہا. لیڈی ڈاکٹر زیبا کو جانتی ہیں؟ ڈمپ نے پوچھا. ہاں جانتی ہوں، انہیں سے بلڈ پریشر چیک کرایا کرتے ہیں. ڈمپ بولا. روزانہ؟ غزالہ بولی. قریب. غزالہ کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئیں. تو لیڈی ڈاکٹر زیبا. اچھا تم کسی طرح اسی سے معلوم کرو ان کی جدید ترین گرل فرینڈ کے بارے میں. غزالہ نے کہا. اسے علم ہوگا؟ ڈمپ نے پوچھا. کوشش کرو معلوم کرنے کی. غزالہ بولی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بھی کچھ جانتی ہیں. ڈمپ نے کہا. وہ بہت دنوں سے کوشش کر رہی ہے کہ ڈیڈی دوسری شادی کر لیں. غزالہ نے کہا. لیکن ڈاکٹر زیبا شاید شادی شدہ ہیں. ڈمپ بولا. کسی اور سے کرانا چاہتی ہیں. غزالہ بولی. تب تو بلڈ پریشر یوں ہی کبھی کبھی معمولی سا ہائی ہو جاتا ہے. غزالہ بولی. آپ کی 2 سیٹر لے جاؤں؟ ڈمپ نے کہا. خبردار اسے ہاتھ بھی نہ لگانا. مورس نکال لو. اس پر تو زیادہ چغت لگوں گا. ڈمپ بولا. اوہو تو کیا تمہیں بھی بلڈ پریشر چیک کرانا ہے؟ غزالہ نے کہا. میں مورس سے الرجک ہوں. ڈمپ نے کہا. ٹھہرو، تم یہاں کسی فرم میں کلرک کی امیدوار بن کر آئے تھے نا؟ وہ ہاتھ اٹھا کر کچھ سوچتی ہوئی بولی. پرانی بات ہوئی، لیکن آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ ڈمپ نے کہا. تمہارے پاس ڈرائیونگ لائسنس کی موجودگی حیرت انگیز ہے. غزالہ بولی. ارے وہ تو میں نے ٹیکسی چلا کر BA پاس کیا تھا، ورنہ کلرکی کیوں تلاش کرتا؟ کار نشینوں کی اولادیں 3rd ڈویژن میں BA کر کے کچھ نہیں ہوتی تو پریونٹیو آفیسر ہو جاتی ہیں. ڈمپ نے کہا. پتہ نہیں کیوں تمہاری باتوں پر یقین کرنے کو دل نہیں کرتا. مجھے حیرت ہے کہ ڈیڈی کو کیا ہو گیا تھا. غزالہ نے کہا. ڈیڈی کو تو شروع سے ہی کچھ ہو گیا تھا کہ اس خطرناک چیز کو دبائے بیٹھے رہے، جس کے سلسلے میں ایک آدمی بھی مار ڈالا گیا. ذرا یہ تو بتائیے کہ یہ واقعہ ہوا کب تھا اور ان کے دوست کا نام کیا تھا؟ ڈمپ نے پوچھا. یہ انہوں نے نہیں بتایا تھا. غزالہ بولی. اچھی بات ہے تو میں مورس ہی لیے جا رہا ہوں. ڈمپ نے کہا اور خوابگاہ کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا. چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے.